محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، 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 میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنایا الہی، کروں تیری حمد و ثنایا الہی، مجھے نیک انسان بنایا الہی، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، اللہ میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، اللہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی،
سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے مولا تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے اللہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی میرے غوث کا واسطہ یا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا الہی گناہوں سے ہر دم بچایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو مولا میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو ہر اخلاص ایسا عطایا الہی کر اخلاص ایسا عطایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی مسلمان گیتار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے اللہ مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب گناہ شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر اللہ گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا سخسیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں گا یا رب سخسیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے۔ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے محکمے کے مدنی ماحول کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب بھی درس یا بیان کا سلسلہ ہوتا ہے تو مبلغ دعوت اسلامی آغاز میں درود و سلام کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت میں بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل نے میری امت کے بارے میں مجھ پر جو انعام فرمایا، میں اس کے شکرانے میں سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ انعام یہ ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو درود و سلام پڑھتے ہیں، جو درود و سلام پڑھتے ہیں، ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے، ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ایک بڑی پیاری حکایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن ہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کسی دوست کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، اے ابو حازم، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ان کے ذریعے کوئی اچھی بات دیکھو تو اسے عام کرو، اور اگر بری بات دیکھو تو اسے چھپا لو۔ اس نے عرض کی کہ کانوں کا شکر کیا ہے؟ کان کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ان کے ذریعے اچھی بات سنو تو اسے یاد کر لو، اور اگر بری بات سنو تو پوشیدہ رکھو، یعنی چھپا کے رکھو۔ اس نے عرض کی، ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے ایسی چیز حاصل نہ کرو جو ان کے لیے جائز نہیں، اور ان میں جو اللہ کا حق ہے اس کو نہ روکو۔ اس نے عرض کی کہ پیٹ کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پیٹ کا شکر یہ ہے کہ اس کے نچلے حصے میں کھانا ہو، جبکہ اوپری حصہ علم سے لبریز ہو۔ اس نے عرض کی، شرمگاہ کا شکر کیا ہے؟ جیسا کہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی
حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ پاؤں کا شکر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی ایسے زندہ کو دیکھو جس پر تمہیں رشک ہو تو ان پاؤں سے اس شخص جیسے عمل کرو، یعنی نیک عمل کرو، اور اگر کسی ایسے مردہ کو دیکھو جس سے تم بیزار ہو تو ان پاؤں کو اس شخص جیسے عمل سے روک لو، یعنی برائی کی طرف قدم نہ اٹھاؤ۔ اس طرح تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس نے صرف زبانی شکر کیا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ عز و جل کی نعمتوں کے شکر کی ترغیب دلائی جائے، اگر ذہن بنتا بھی ہے تو اللہ کا شکر ہے، تو جس نے صرف زبانی شکر کیا، بقیہ اعضاء سے شکر ادا نہ کیا، اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس کے پاس ایک کپڑا ہو اور وہ اس کا ایک کنارہ پکڑ لے لیکن پہنے نہیں، تو وہ کپڑا اسے گرمی، سردی، برف اور بارش سے بچنے کا فائدہ نہیں دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہتا ہے اور ہر حال میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر حال میں اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ آئیے شکر کی تعریف، شکر کی ڈیفینیشن بھی سن لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل، اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل اور اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ تو امام غزالی مزید فرماتے ہیں کہ دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے ان طریقوں سے شکر الہی بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ کریم رب اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا، اور اگر اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی ہم ناشکری اور شکوے شکایت
شکایات کرتے رہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں شمار کرنے سے عقل انسانی حیران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کو نہ شمار کر سکتے ہیں نہ ان کو گن سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، انہیں کیلکولیٹ کرنا چاہو، نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ہمیں رب تعالیٰ کی جتنی نعمتیں، اگر آنکھیں نہ ہوتی تو ہم اندھے ہوتے، اگر کان نہ عطا فرماتا تو ہم بہرے ہوتے، اگر زبان نہ دیتا تو ہم گونگے ہوتے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ نہ جانے ہمارے وجود میں کھانے پینے کے لیے ہمیں کتنی نعمتیں، رہنے کے لیے چاہنے والے عزیز رشتہ دار ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور کس کے صدقے میں ملتی ہیں؟ ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں ملتی ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی، موتی کہتے ہیں عطا کرنے والا، رب عطا کرنے والا ہے، اور تقسیم کون کرتا ہے؟ سنیے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خوب شکر گزار بندے بنیے۔ اے کاش ہمیں رب کی نعمتوں پر صرف زبانی نہیں بلکہ زبان قال سے اور زبان حال سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے ہمیں شکر کرنا نصیب ہو جائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کو ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں گے، انشاءاللہ شکر گزار بندوں والے اعمال بھی نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، نیک بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے بھی، اپنے اعضاء سے بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ الہ العالمین یا رب العالمین، اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک، اے غریبوں کی بگڑی بنانے والے مولا، اے ڈوبتوں کو سہارا دینے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے نعمتوں کے دریا بہانے والے پروردگار، ہم تیرا کس منہ سے شکر ادا کریں؟ ہم سراپا نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو نے اے اللہ بن مانگے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، تو نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ مالک ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تیری خوب اطاعت کر کے، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوب اتباع کر کے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے تیرا شکر بجا لائیں۔ لیکن مالک ہمارا عمل، ہمارا حال اس کے بالکل برخلاف ہے۔
ہم تیرے شکر گزار بندے ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم تیرے زبان حال سے تو ہم زبان قال سے، زبان سے تو شکر ادا کرنے والے ہیں، لیکن کردار سے، حال سے ہم شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اے مالک ہمیں اپنا حقیقی شکر گزار بندہ بنا دے۔ یا اللہ تیری نعمتوں کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، مولا تیرے ہی لیے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہمیں نعمتوں سے سرفراز کیا، یا اللہ ان نعمتوں پر دوام عطا فرما، ان نعمتوں کو زائل ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ عافیتوں کے پھر جانے سے بچا لے۔ الہ العالمین ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تو نے آنکھ کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے ہمیں یا اللہ تیری نافرمانی سے بچا لے۔ زبان سے تیرا خوب ذکر کرنے، تیرے محبوب کی ثنا خوانی کرنے، خوب تلاوت کرنے، نیکی کی دعوت دینے، لوگوں کا دل خوش کرنے والی ہمیں زبان عطا فرما دے۔ الہ العالمین دل سے تیری یاد منانے، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں تڑپنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت